سامعین حضرات، زندگی کے اندر آنے والی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور زندگی کے اندر پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس رمضان المبارک سے قبل 1444 ہجری میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، رمضان کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ لیکن رب کے فیصلے عجب ہی فیصلے ہیں، اس ذات کے فیصلے اپنے ہی فیصلے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی زندگی میں آ جائے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے لیے اپنی زندگی کے سوال کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر آنے کے لیے اور اس کی عبادات سے لطف اٹھانے کے لیے، سحری اور افطاری کے لطف کو اٹھانے کے لیے سلف صالحین اسلاف دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے زندگی دی ہے، نعمتیں بے شمار دی ہیں، ایک بار اور زندگی کے اندر رمضان دے دے، تیری اور عبادت کر لے۔ یہ سلف صالحین اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا سلف صالحین کا دعا کرنا ایک دن کا تھا، 2 دن، 10 دن کا، 30 دن کا، 50 دن کا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں، سلف صالحین لطف المعارف کے اندر یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہ نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک پانے سے قبل، آنے سے پہلے سلف صالحین نیک لوگ، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ لوگ یہ دعا کیا کرتے تھے 6 ماہ قبل، رمضان المبارک سے پہلے یہ دعا کرنا شروع کرتے تھے، اے اللہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک لے آ، ہم عبادت کریں، ہمیں رمضان المبارک کے لطف دوبارہ اٹھانے کے یہ موقع دے دے۔ جب رمضان آ جاتا، رمضان کو پا لیتے، رمضان کی عبادات کر لیتے، رمضان المبارک چلا جاتا، یہ مہمان آ کے چلا جاتا، اس کے بعد پھر یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اگلا جملہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ، پہلے 6 ماہ دعا کرتے رہے کہ رمضان المبارک زندگی میں آ جائے، آ گیا، دوبارہ 6 ماہ مسلسل یہ دعا کرتے رہے، ہم نے جو رمضان کے اندر عبادات کی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو ہماری عبادات تھی، اے اللہ ان عبادات کو قبول فرما لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورا سال اسلاف سلف صالحین نیک لوگ رمضان کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ 12 مہینے ہیں، 6 ماہ پانے کی دعا اور 6 ماہ اس عبادت کی قبولیت کی دعا میں گزار دیتے تھے۔ یہ تھے اسلاف، رمضان کی قدر، رمضان کی اہمیت۔ ہم نے رمضان کو ایک رسم لیا ہے، اس کو عبادت ہم نے سمجھا ہی نہیں، بطور رسم ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے، شریعت کا اہم رکن سمجھ کے، اللہ رب العالمین کا ہمارے پاس یہ تحفہ سمجھ کے اس کو لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے اندر کتنے لطف ہے، آگے میں بتاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی کتنے اس کے اندر یہ لطف ہے جو اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے اندر رکھے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں اور رمضان المبارک انسان کی زندگی میں آ گیا۔ دوسری بات،
رمضان المبارک زندگی میں آ گیا، قرآن کے اندر یہ بات واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں رمضان مل گیا زندگی کے اندر، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، فراوانی بھی ہے، فرصت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان المبارک کی گنتی پوری کریں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی بنایا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرے، رمضان کی گنتی 29 یا 30 کی پوری کرے، اس کے ساتھ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا بھی کرے، اللہ کا شکریہ ادا بھی کرے کہ اللہ آپ نے رمضان دیا ہے اور پورے سال گناہوں کی دلدل کے اندر گزرتی رہی، اور زندگی بھی، راتیں بھی، دن بھی، سیکنڈ بھی، منٹ بھی گناہوں میں گزرتے رہے، دنیا میں گزرتے رہے، تو نے یہ رمضان دے دیا ہے، زندگی میں طاقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اللہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک جس بندے کو نصیب ہو گیا، اس کی خصوصیات اور رمضان کی فضیلت کا موقع نہیں ملا تھا، تو آج موقع ملا ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ آپ باتیں سنیں کہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی خصوصیات، اور جس بندے نے رمضان المبارک کی قدر کر لی، اس کا احترام کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو کیسے دولت سے نوازتے ہیں، ایمان کی دولت سے، جنت کی دولت سے، نعمتوں کی دولت سے، سکون کی دولت سے، مٹھاس کی دولت سے، کیسے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر عمل لے کے آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پا لیا، اس کے اندر عبادات کی، اس بندے کی عبادات شہید کی عبادات سے بھی بڑی ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات ایک شہید ہونے والے کی عبادات سے بھی بڑی ہے۔ آئیے سنیے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ ہیں، دونوں یہودی تھے، مسلمان ہوئے، قابل غور بات ہے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے چلے گئے، ان میں سے ایک شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، کلمہ ایک ساتھ پڑھا ہے، دوسرا ساتھی اس شہید ہونے والے کے 1 سال بعد وہ اپنی طبی موت فوت ہوا تھا۔ کہتے ہیں مجھے رات کو خواب آیا، مجھے رات کو خواب آیا، خواب کے اندر میں جنت کے دروازے پہ ہوں، میرے ساتھ وہ دونوں نوجوان بھی ہے، جو شہید ہوا تھا وہ بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پہ ہے، اور جو 1 سال بعد میں اپنی طبی موت فوت ہوا وہ بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پہ ہے۔ ہم تینوں ہی شخص اور تینوں ہی ہم انسان جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد جو ہم میں سے، یعنی ان دو نوجوانوں میں سے جو بعد میں 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا، فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اجازت دی اور جنت کے اندر لے کے چلا گیا، دروازے کو بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد فرشتے نے پھر دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جو شخص شہید ہوا تھا اس کا ہاتھ تھاما اور جنت کے اندر لے کے چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھلا، سیم ہی فرشتہ آ رہا ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، آپ لوٹ جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، آپ واپس لوٹ جاؤ، جب آپ کو موت آئے گی پھر آپ جنت میں آنا۔ میں کہتی ہے واپس چلا آیا، میرا خواب ختم ہوا، بیدار ہوا، صبح کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ سارا خواب دیکھا ہے اور مجھے تعجب بھی ہو رہا ہے، جو شخص شہید ہوا تھا وہ جنت کے اندر بعد میں داخل ہو رہا ہے، جو عام موت فوت ہوا ہے۔ شہید کا ایک بڑا رتبہ ہے، شہادت ایک بڑا ہی منصب ہے، ایک بڑا ہی مقام ہے شہید ہونے کا، لیکن صحابہ کرام اس کا جذبہ رکھتے تھے شہید ہونے کے لیے، تبھی تو جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے، بلا جھجک اپنی بیوی بچوں کی پرواہ کیے ہوئے، دولت کی پرواہ کیے ہوئے بغیر صفوں کے اندر داخل ہو جاتے اور کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کا ایک اعلیٰ نسب اور اپنے آپ کو خیر سمجھتے تھے کہ اسی کے اندر جنت ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا حنظلہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
غسل کا موقع ہی نہیں ملا، اعلان ہوا جنگ کا، چلے گئے، غسل بعد میں کر لیں گے، پہلے جنگ کر کے آتے ہیں۔ یہ ہے جنگ کا جذبہ، اور صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا۔ شہید کا اپنا ہی رتبہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تعجب تھا، جو شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، جو طبی موت فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ مجھے اس بات کا تعجب ہے، اور آپ سے خواب کی تعبیر بھی پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر کیا کہا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں، رمضان المبارک کو پانے کے بعد آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے؟ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسے اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی دنیا کے کاموں کے اندر مصروف، اس قدر لگن کہ عبادت کو بھول ہی گئے، عبادت کو پسے پشتی ڈال لیا۔ آئیے سنیے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے والا شخص کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا اس کا وقار ہے۔ صرف ایک مہینہ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کی جنت کے درجات کے اندر فرق آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے انسان کو اعلیٰ مقام دیا ایک رمضان پانے سے، ایک رمضان پانے سے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے پسے پوش ڈالا ہوا ہے۔ خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، فوت ہو جائے، رب نے پوچھ لیا رمضان دیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ یہ درد دل ہے، حالات حاضرہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ درد دل ہے، ایمان کی کفیت ہے کہ اس حال میں ہم زندگی بسر کر رہی ہیں، فرق ہی نہیں ہے رمضان ہے غیر رمضان ہے، فرق ہی نہیں کر پا رہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان رمضان کی حالت میں ہے یا عام دنوں میں ہے، فرق ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، انسان مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ من ادرک رمضان فصام وقام قضا وقضا وقضا، کیا جو ایک سال بعد میں فوت ہوا اس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو نہیں پایا تھا، رمضان کے اندر روزے نہیں رکھے تھے، رمضان کے اندر قیام نہیں کیا تھا، رمضان کے اندر سجدے نہیں کیے تھے، رکوع نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت رمضان کے اندر نہیں کی تھی، رمضان کی وجہ سے وہ جنت کے اندر پہلے چلا گیا ہے۔ یہ صرف آپ جنت کے اندر جانے کا تعجب کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات طلحہ بن عبید اللہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سمجھے اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے، فما بینہما ابعد بین السماء والارض، جو شخص شہید ہوا تھا، جو ایک سال بعد میں فوت ہوا، آپ تو جنت میں پہلے جانے اور بعد میں جانے کا تعجب کر رہے ہیں، ان دونوں کے فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ان کا مقام اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ بتاتی ہے تو 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت زمین سے لے کے پہلے آسمان تک، اتنا ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر فاصلہ ہے۔ رمضان پانے کی فضیلت دیکھیں آپ، رمضان آنے کی اور رمضان کے اندر عبادات کرنے کی، اللہ رب العالمین نے جنت میں اندر پہلے داخل کیا اور جنت کے اندر مقام بھی بلند دیا ہے۔